إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے ہم چند ایک گزارشات کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے دستور کے مطابق رضاعت کے لیے اور رضاعت کے بعد باہمی مشاورت سے دوبارہ ماں جی حلیمہ کے پاس چلے گئے۔ تو اتفاق یہ ہوا نبی علیہ السلام کا جو پہلا شق صدر ہے سینہ چاک کیا جانا، وہ واقعہ پیش آ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام 7 اور فرشتے انسانی شکل میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ باہر بچوں کے ساتھ جو بکریاں چرا رہے تھے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کا سینہ جو ہے وہ چاک کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ بچے جو ہیں وہ باغ کے ماں جی حلیمہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ آپ کے بیٹے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ماں جی گھبراتی ہوئی آئیں تو دیکھا نبی علیہ السلام کچھ گھبرائے سے ہیں، ویسے بالکل ٹھیک، اور یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے ساتھ 4 مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے، شق صدر کا جو واقعہ ہوا ہے۔ پہلی دفعہ میں
یہ بچپن کے اندر جو شک صدر ہوا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا گیا اور فرمایا یہ کینہ، بغض اور تعصب ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبرہ کر دیا ہے، بالکل صاف کر دیا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، نہ آپ سخت دل کے مالک ہیں نہ گندے دل کے مالک ہیں، صاف ستھرا اور نرم اللہ نے آپ کا دل جو ہے وہ بنایا ہے۔ اس کی سختی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطرتی طور پہ انسان کے اندر ہوتی ہے وہ بچپن سے ہی نکلوا دی۔ اب ماں جی بھی گھبرا گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں جی آمینہ کے حوالے کر دیا گیا۔ تقریباً 2 سال کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہے ہیں۔ پھر ماں جی آمینہ نے اور ساتھ انہوں نے اپنی لونڈی ام ایمن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جی ہیں عبد المطلب، ان کو ساتھ لیا ہے اور مدینے کا سفر کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس چیز کو ذکر کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ننیال جو مشہور ہیں کہ وہ مدینہ میں تھے، وہ درست نہیں ہے۔ آپ کے ننیال مکہ میں ہی تھے، جبکہ آپ کے والد گرامی کے ننیال جو ہیں یعنی عبد المطلب کے جو سسرال ہیں وہ مدینہ کے اندر تھے۔ تو ماں جی آمینہ مدینے کی طرف کیوں گئی تھی کہ آپ کے باپ عبداللہ کی جو قبر مبارک ہے وہ مدینہ المنورہ میں تھی۔ تجارت کے سلسلے میں گئے، ادھر جو ہے بیمار ہوئے، ادھر ہی فوت ہو گئے، ادھر ہی ان کو دفنا دیا گیا۔ تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر، اور ساتھ دادا جی بھی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو آپ ادھر گئے۔ 1 مہینہ تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر پڑاؤ کیا ہے۔ اس کے بعد جب واپس نکلے ہیں تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابواب، اس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ وہ بھی آپ کو داغ مفارقت دے گئی، اور جب کہ عبد المطلب ساتھ تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہے، کیونکہ پوتے بھی ہیں اور اس وقت سفر میں وہ ساتھ بھی ہیں، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ بڑی عزت، بڑی تکریم کیا کرتے تھے، اپنے جو بیٹے ہیں ان سے بڑھ کے زیادہ محبت اور پیار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ کو بھی اپنے دادا جی کے ساتھ بڑی محبت اور بڑا پیار تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ابھی 8 سال 2 ماہ کی تھی، تو آپ کے دادا جی بھی اس دنیا سے رحلت فرما کے چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا جی کی جدائی میں آپ کے جنازے کے اندر جو شریک ہوئے، 8 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے۔ یعنی اتنی محبت اور پیار دیا ہے دادا نے اپنے پوتے کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فیصلے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھائی تھے 10، ان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد گرامی عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، عینی بھائی جس کو کہا جاتا ہے، وہ صرف ابو طالب تھے۔ باقی جو 8 ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ عبداللہ کے اللاتی بھائی تھے۔ تو ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی چاچا تھے، باقی اللاتی چاچا ہیں، یعنی ان کی ماں اور باپ ابو طالب کا اور عبداللہ کا ایک ہے۔ باقی جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں ان کی والدہ جو ہیں وہ جدا جدا ہے۔ تو اس مناسبت سے سب سے قریبی جو رشتہ ہے وہ ابو طالب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا تھا۔ تو دادا جی نے اسی مناسبت سے
اپنے پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر دیا، اور ابو طالب نے بھی حق ادا کر دیا ان کے ساتھ محبت، پیار اور شفقت کرنے کا، حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 12 سال کے قریب ہوئی تو تجارت کے لیے ان کو شام جانا پڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضد کرنے لگے کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، میں آپ جو ہے نا ادھر نہیں رہ سکتا۔ تو ابو طالب کو نبی علیہ السلام کو ابو طالب جو ہے وہ ساتھ لے کر گئے، اور آپ نے یہ پہلا سفر تجارت کیا ہے 12 سال کی عمر میں۔ اس جگہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ میں سے بھی اکثر احباب نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام جب اس سفر میں جا رہے تھے تو اچانک نبی علیہ السلام کو راستے میں عیسائیوں کے ایک راہب نے روک لیا۔ یہ واقعہ حدیث اور تاریخ کی کئی ایک کتب میں موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، اور اس نے کہا کہ میں آپ کا آج کھانا تیار کرنا چاہتا ہوں، آپ ادھر رکیں۔ یہ تجارتی قافلہ ادھر رکا، اور پھر نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑ کے چلے گئے، اور ادھر راہب کے پاس کھانا کھایا تو اس نے کہا جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بلایا تھا وہ تو پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ کے اندر ایک اللہ کے نبی تھے جن کو میں پہچانتا ہوں، تو آپ ان کو ساتھ لے کر نہیں آئے۔ تو قصہ مختصر، ابو طالب نے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلایا، اس نے وہ شناختیں کی، اور پھر نبی علیہ السلام کو وہیں سے حضرت بلال کے ذریعے واپس مکہ میں بھیج دیا گیا۔ یہ واقعہ مشہور بڑا ہے، اور آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ جتنا اہل اسلام میں مشہور ہے اس سے 10 گنا زیادہ یہ واقعہ عیسائیوں میں مشہور ہے، اور یہی وہ واقعہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ عیسائیوں نے 20 کتابیں لکھی ہیں۔ آپ علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ دنگ رہ جائیں، انہوں نے کتنے حوالے دیے کہ عیسائیوں نے اس روایت کو بنیاد بنا کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ نعوذ باللہ سچا دین نہیں ہے، یہ جھوٹا دین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ اس راہب نے جب یہ ساری نشاندہیاں کی ہیں تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہیں۔ اصل قصہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راہب کے پاس ٹھہرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیت کا علم سارے کا سارا اس راہب سے حاصل کیا، اور جب علم آ گیا تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کر دیا۔ اور اس کی بڑی مثالیں ہیں، جیسے غلام احمد قادیانی، یہ کوئی بیوقوف اور مجنون آدمی تو نہیں تھا، بڑا پائے کا عالم تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس دور میں اس نے عیسائیت کا منہ بند کیا ہے جب مسلمانوں میں کوئی عیسائیوں کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، اتنا بڑا یہ عالم تھا، لیکن اس کے علم نے اس کو اس قدر گمراہ کیا کہ اس نے دعوی نبوت کر دیا۔ تو یہ بات سمجھے، یہ واقعہ سند کے اعتبار سے، عقل اور نقل کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ اس پہ امام شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے بڑا تفصیل کے ساتھ نوٹ لکھا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا سفر تجارت تو ثابت ہے، لیکن اس میں یہ راہب کی جو ملاقات ہے، اس وقت کون ادھر موجود تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو تقریباً 9-10 سال کی عمر کے تھے۔ تو ان کو اس واقعہ کے جو ہے شاہد بنا کے اس واقعہ کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ واقعہ سند کے اعتبار سے مرسل ہے،
امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے بھی اس کو مرسل قرار دیا ہے۔ تو اس واقعہ کو بنیاد بنا کے عیسائیوں نے یہ اسلام کے خلاف بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور ہمارے علماء بھی اس واقعہ کو بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں نے اپنے خطبہ کے شروع میں بھی یہ باتیں کی تھی کہ نبی علیہ السلام کی سیرت، آپ کا مقام، آپ کی عظمت اور فضیلت ضعیف اور موضوع روایات کی محتاج نہیں ہے۔ ابھی تو میں تمہیداً یہ خطبات پڑھا رہا ہوں، آپ حیران اور دنگ رہ جائیں گے اللہ نے اپنے نبی کو کتنی عزتیں اور عظمتیں عطا کی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آج ہمارے عرف عام کے اندر مشہور کر دیا گیا ہے، اور پھر عیسائیوں نے، یہودیوں نے ہمارے دین اور اسلام میں نقب لگانے کی کوششیں کی ہیں، اور ہم تجاہل کے ساتھ، غفلت کے ساتھ انہی مشہور باتوں کو لے کے چلتے پھرتے ہیں۔ لیکن جب پھنس جاتے ہیں پھر علماء کی طرف رجوع ہوتا ہے، پھر پوچھا جاتا ہے، پھر خبر لی جاتی ہے، پھر ہم خود بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہیں، آج تک ہم نے یہ کیسی چیزیں سنی تھی۔ تو یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی روایت میں صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اگر عیسائی یہ کہے کہ یہ واقعہ آپ کی کتب میں موجود ہے، اب آپ جان چھڑانا چاہتے ہو، تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ان سے پھر یہ سوال کیا جا سکتا ہے عیسائیوں سے کہ اگر آپ اس واقعہ کو بنیاد بناتے ہیں، آپ کے نزدیک نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ عیسائیت کا علم ایک راہب سے حاصل کر کے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں کئی ایک مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا انکار کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موت کا انکار کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تین میں سے تیسرا کہنے کا انکار کیا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے راہب نے جو علم دیا تھا وہ صحیح عیسائیت تھی، یا جو آپ دینا چاہتے ہیں یہ صحیح عیسائیت ہے؟ یہ الزامی جواب ہے۔ تحقیقی جواب وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے دے دیا ہے کہ ہمارا دین الاسناد، دین سند کا نام ہے۔ اگر لولا الاسناد فی الدین، اگر دین کے اندر سند نہ ہوتی، لقال ما قال من شاء، جس کا جو دل چاہتا وہ دین بناتا۔ اور یہودیت اور عیسائیت کے فساد اور خرابی کا سبب بھی یہی چیزیں بنی تھی کہ ان کے من میں جو بات آتی، جو بڑوں سے سنی ہوتی، اسی کو ذکر کر دیتے اور اسی کو دین سمجھ لیتے۔ تو ہمارا دین محفوظ ہے، اس لیے جو بات ہو دلیل کے ساتھ ہو وہ دین ہے۔ اپنی مرضی سے، لوگوں سے، بڑوں سے سنی ہوئی بات کبھی دین نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام سے واپس آئے ہیں، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 سے 14 سال کے قریب ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں۔ یہاں پر بھی عیسائیوں نے کچھ اعتراضات کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے کمزور تھے، بڑے حقیر تھے، اسی لیے کیونکہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے قریش کی بکریاں جو ہے قرارید مقام کے اوپر چرائی ہیں، اجرت کے اوپر۔ تو دیکھیں نا، اجرت پہ کام اور بکریاں چرانے والا کام یہ کون کرتا ہے؟ کمزور اور ہیچ آدمی کرتا ہے۔ تو نعوذ باللہ آپ کے چچا جو ہیں وہ آپ کو اتنی عزت نہیں دیتے تھے، جبکہ یہ عرب کا حسن تھا، اور صرف عرب کا ہی حسن نہیں، صحیح البخاری میں ہے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کسی نبی کو نبوت دی نہیں جب تک پہلے اسے بکریاں نہیں چروائی۔ یہ نبوت کا حسن ہے بکریاں چروانا۔ آپ سمجھے کیوں؟ آپ کو پتہ ہے جانوروں میں سے سب سے زیادہ جانور جو ستانے والا ہے وہ بکری ہے، اور پھر جب ان کا ریوڑ ہو انتہائی ستانے والا یہ جانور ہے۔ تو اللہ اپنے نبیوں کی بچپن میں یہ تربیت کر رہے ہیں کہ بڑے ہو کر تمہیں تمہاری قوموں نے ستانا ہے، تم نے اپنی طرف بلانا ہے، انہوں نے بھاگنا ہے۔ جس طرف سے اس جانور کو روکا جائے اس طرف زیادہ جاتا ہے، جدھر ایک چلا گیا ادھر سارے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا تم نے ذرا اپنے دل بڑے کرنے ہیں، ابھی بچپن سے تمہاری تربیت ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کوئی ایک نبی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے نبوت دی اور ان سے بکریاں نہ چروائی ہو۔
سارے انبیاء نے بکریاں چروائی ہیں، یہ حسن ہے۔ اور اگر یہودی یا عیسائی ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال جو ہیں وہ مدین کے لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں کہ نہیں چرائی؟ تو یہ تو اللہ کے نبیوں کا حسن ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے بھی بکریاں چروائی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک جنگلی علاقے میں چلے گئے، وہاں پلو لگے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے صحابہ اس کو کھانے لگے۔ آپ نے فرمایا جو زیادہ سیاہ ہے نا وہ کھائے۔ جو لوگ دیہاتی ہیں خصوصاً جنہوں نے بچپن میں بکریاں چرائی ہیں نا، ان کو پتہ ہے یہ بڑے کھٹ میٹھے سے ہوتے ہیں پلو جو ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ یہ تو صرف بکریوں کے چرواہے کو پتہ ہوتا ہے، عام آدمی تو یہ کھاتا ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنے جانوروں کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوتے ہیں تو آدمی اپنا ٹائم گزارنے کے لیے وہ پھل توڑ توڑ کے کھاتا رہتا ہے، بالکل چھوٹے سے ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے قریش کی بکریاں چرائی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بکریاں اپنی یہ عمر 12 سے 15 سال کے قریب اس عمر میں نبی علیہ السلام نے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ اور اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کی نبوت کی زندگی جو پہلی ہے اللہ نے اس کو بھی گناہوں سے معاف ختم کر دیا ہے، محفوظ کر لیا ہے، اور جو نبوت سے بعد والی زندگی ہے اللہ نے اس کو بھی گناہوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھے، اس آیت کا ترجمہ عمومی طور پہ لوگ کر دیتے ہیں اللہ نے آپ کی زندگی کے پہلے گناہ بھی معاف کر دیے بعد والے بھی معاف کر دیے، کیونکہ مغفرت کا لفظ آتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تو یہ ایک محاورتاً ترجمہ ہے۔ اصل میں جو غفر ہوتا ہے اس کا لغوی معنی ہے محفوظ کرنا۔ مثال کے طور پہ یہ جنگ کے دوران جو سر کے اوپر خود پہنا جاتا ہے لوہے کی ٹوپی، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مغفر، یعنی آپ کی حفاظت کا آلہ، تو یہ غفر لفظ سے لیا گیا ہے۔ تو غفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے کسی کو محفوظ کرنا۔ تو لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے نبوت سے پہلی زندگی بھی گناہوں سے محفوظ کر لی ہے اور نبوت سے بعد والی زندگی بھی گناہوں سے محفوظ کر لی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری زندگی میں کبھی مجھے گناہ کا خیال نہیں آیا میں گناہ کروں، حتیٰ کہ جب میں بکریاں چرا رہا تھا نا تو ہماری روٹین ہوتی جو نوجوان تھے میرے ساتھ کہ ایک جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے نا واپس مکہ آتا اور سب کا کھانا لے کے شام کا وہاں پہنچتا، اور ساتھ میں مکہ کے اندر ناچ گانا ہوتا تھا رات کو، تو وہ آ کے یہ سن کے یاد کر کے واپس پہنچتا اور ہمیں وہ سناتا کہ آج یہ کچھ جو ہے نا مکہ کے اندر ہوا ہے۔ تو ایک دن میرے ساتھیوں نے مجھے بھیج دیا جائیں آپ ایک تو گانا سن کے یاد کر کے آئیں اور ایک کھانا لے کے آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انہوں نے مجھے بھیجا تو میں مکہ کی طرف جا رہا تھا، اچانک مجھے نکاہت سی ہوئی، میں ایسے ایک چٹان کے ساتھ چھوٹا سا پتھر تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے سکون کو محسوس کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر نیند کو غالب کر دیا، حتیٰ کہ جب صبح ہوئی ہے تو پھر میری آنکھ کھلی تو میں بڑا پریشان، لیکن وہ حقیقت تو اب ظاہر ہوئی ہے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نبوت سے پہلی زندگی بھی اللہ نے گناہوں سے محفوظ رکھی ہے اور نبوت کے بعد والی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے بالکل محفوظ رکھی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 سال کے ہوئے، 16 سے 20 سال کے درمیان 4 مرتبہ یہ جنگیں ہوئی ہیں جسے جنگ فجار کہا جاتا ہے، بڑی مشہور جنگیں۔ فجار یہ فجر سے ہے جس کا معنی گناہ، تو یہ حرمت والے دنوں میں جو ہے قریش اور قبیلہ بنو قیس کے درمیان ہوتی تھی، 4 سال ہوتی رہی ہیں۔ اتفاق یہ ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں ہوتی۔ جب آخری جنگ ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر شریک تھے۔ آپ اپنے جو ہیں ددیال اور چچے ان کو تیر پکڑاتے تھے، نبی علیہ السلام صرف اتنا کام کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اس جنگ کے اندر شریک ہوئے، جہلیت کی اس جنگ کے اندر، لیکن اس کی برکت کیا ہوئی کہ پھر جیسے ہی یہ جنگ میں کچھ قتل و غارت کے بعد لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہوا
کہ یار ہم مکہ والے ہی ایک دوسرے کو کیوں قتل کرتے ہیں، چلائیں کوئی عہد کرتے ہیں، کوئی معاہدہ لکھتے ہیں اور آپس میں آج کے بعد لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہ حلف الفضول جو ہے کہ جو فضل والوں کا حلف تھا وہ ایک معاہدہ طے کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی کہا فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو معاہدہ جاہلیت میں ہوا ہے میں اللہ کا نبی آج بھی اس پہ قائم ہوں۔ اور یہ برکت نبی علیہ السلام کی تھی کہ ان لوگوں کو یہ شعور پیدا ہوا کہ اب قتل و غارت کرنے کا موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے اندر امن اور صلح کا پیغام پہنچانے کا موقع آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حلف الفضول جو ہے معاہدہ فضل، اس کو فضول کیوں کہتے ہیں کہ اس کے جو مین آدمی اس کو طے کرنے والے تھے فضیل بن حرس، فضیل بن عورہ اور مفضل بن غنم، یہ آدمی سارے فضل سے شروع ہوتے تھے، تو اس وجہ سے اس واقعہ کو مشہور کر دیا گیا ہے فضول والوں کا، فضل والوں کا جو ہے حلف اور ان کا آپس میں معاہدہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مجموعی طور پہ مکہ میں سب سے پہلا اثر یہ معاہدہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے مکہ کے اندر جنگ بندی ہوئی اور آپس میں پیار، محبت اور مظلوم کا ساتھ دینے کا ہر قبیلے نے عہد کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پہلا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی سے آگے چند ایک چیزیں ہیں نبوت سے پہلے کی وہ ذکر کریں گے کہ نبی علیہ السلام کی جو جوانی اور اس میں نبی علیہ السلام کے کیے جانے والے کام وہ کون کون سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔